شب جمعہ ہے، شب ایصال ثواب. اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الحمد للہ. وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنی والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعجل فرجهم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ تبتت الارض والسماء. اللہم عجل فرجہ الشریف. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بہترین شب ہے. دعا کریں کہ سب سے بڑا بہترین دعا یہی ہے کہ مولا تشریف لائیں، کہ جو سسکیاں جو انسانیت لے رہی ختم ہو انشاءاللہ. دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی ہذہ الساعہ ولیاً وحافظا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر یہ قرآنی دعا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم كثيرا ممن خلقنا تفضیلا. صلوات پڑھیے محمد والا محمد وعجل فرج. کرامت انسان، ہیومن ایکسلنس، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر، یہ موضوع ہے. اور میں نے بتایا تھا مسلسل کہ بعض الفاظ جو قرآنک ہیں ٹرانسلیشن اس کا ہو نہیں سکتا، اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. لفظ کرامت کرامت ہی ہے،
اور اردو میں جو کرامت استعمال ہوتا ہے بالکل کمپلیٹ دوسرے میننگ میں ہوتا ہے۔ قرآن نے جس کرامت کی گفتگو کی ہے وہ حاصل تقویٰ ہے۔ حاصل تقویٰ بھی حاصل علم ہے۔ حاصل علم بھی وہ علم جو اللہ سے نزدیک کر دے۔ ہر علم نہیں ہے۔ اگر انسان سائنٹسٹ بنے گا تو سائنٹسٹ بنے گا، لیکن اللہ کے لیے سائنٹسٹ بنے گا تو اسی سائنس کے ذریعے سے اللہ کو پالے گا۔ اگر اسی طرح سے کوئی بھی نالج کو اگر اس نے پروکسیمیٹی کو اللہ کی ذات رکھا تو یقیناً وہ نالج علم نافع ہے۔ ظہر کی عصر کی اذان میں دعا میں ہے، تعقیبات میں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ پروردگارہ جس طرح سے میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اسی طرح سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، فائدہ نہ دے، پروفیٹیبل نہ ہو۔ تو معلوم ہوا علم رکھ کر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکا تو وہ علم نہیں ہے، وہ جہل ہی جہل ہے قرآن کے نزدیک۔ تو ہماری گفتگو کل ہم نے بتایا تھا جتنا گہرا تقویٰ ہوگا اتنی گہری کرامت ہوگی، اور جتنا گہرا علم ہوگا ویسے ہی گہرائی میں تقویٰ ہوگا۔ تقوی کا تعلق علم سے ہے۔ علم کا تعلق دو طرح سے، علم حضوری اور علم شہودی۔ علم حضوری، علم شہودی بھی کہتے ہیں اور علم حضوری بھی کہتے ہیں۔ مثال کے لیے جوان بچوں کے لیے، شہودی حضوری کے معنی میرے وجود سے میں واقف ہوں، میں ہوں، میری طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ میں نے کیا، میرا وجود مجھے غائب نہیں ہے، میری ذات کو میں خود جانتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، میں ہوں، میری حیات ہے، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، یہ میرا وجود ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کی بصیرت رکھتا ہے، وہ ہے، he knows existing۔ ولو القی معاذیرہ، بعض وقت یہ معذرت کی چادر اوڑھ لیتا ہے، وہ جانتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کس منزل پہ ہے، لیکن عذر پیش کرتا رہتا ہے، بعض وقت جو ہے ایکسکیوز لیتا رہتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ علم کو کہتے ہیں علم شہودی یا علم حضوری۔ اور ایک ہے علم کسبی، کے جی جونیئر سینئر آپ جہاں ہیں، پی ایچ ڈی آگے بڑھ گئے، یہ کسبی علم ہے، ارننگ، آپ محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ دو سوال آئے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جوان بچے اور مومنین برابر آن لائن جو ہمیں مسلسل سنتے آتے ہیں، انہوں نے سوالات کیے ہیں جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ دو سوالات کا جواب مجھے دینا ہے جو تاکہ اس میں جو موضوع جو لیا گیا ہے اس میں تشنگی باقی نہ رہے۔ ویسے دوسرے سوالات بھی ہیں لیکن دوسرے سوالات اس موضوع سے متعلق نہیں ہیں۔ جو موضوع سے متعلق ہیں وہ سوالات ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرٹین کریں، ان کو بتائیں تاکہ تشنگی اس موضوع میں باقی نہ رہے۔ ہم نے بتایا تھا کل کہ انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ جو بولے وہ ہو جائے۔ یعنی مثال ہم دی تھی امام سجاد علیہ السلام کی کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام نے اس مومن کو جو اس کی زوجہ نے گلہ کیا تھا کہ تحفہ نہیں دیتے، تو امام نے فرمایا تھا کہ ہاتھ کا دھون جو ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی کے قطرے ہیں۔ مولانا نے کہا نہ، یہ جو ہیں جواہرات ہیں، جیسے یاقوت ہے، وہ یاقوت حقیقت میں یاقوت نہیں، یہ بولے جو ہو گیا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن نے بھی مثال دی ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک قرآن سے ملتی نہیں ہم بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس مکتب اہل بیت میں یہ قانون ہے کہ حدیث اگر قرآن سے ملے تو لو، قرآن کے کانٹرڈکشن ہو جائے تو وہ حدیث ہماری حدیث نہیں ہے۔ فَضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، دیواروں پہ پھینک دو، ہمارے تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھیے حدیث ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو ذات پروردگار نے وہ مقام عنایت فرمایا۔ کیسے عنایت فرمایا؟ وہ منازل کو انہوں نے طے کیا، وہ گہرائی علم شہودی تک پہنچ گئے
جب علم شہودی تک پہنچ گئے تو ان کا تقوی شہودی ہو گیا. جب تقوی شہودی ہو گیا تو کرامت بھی شہودی ہو گئی, تو کرامت سامنے ظاہر ہو گئی. اسی طرح سے انسان ان منازل کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے یہ واس میدان کھولا ہے, اور عجیب و غریب ہے قرآن کا طریقہ. جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور انسان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. انہیں اللہ نے اوپن رکھا ہے مارکیٹ, بیچو, آؤ میرے سامنے بیچو. جو نفسوں کو بیچ دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, مرضی کے لیے. اللہ نے مارکیٹ کو اوپن رکھا, سوائے علی کے کوئی بیچا نہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. یہ آیت مخصوص ہو گئی, مولائے کائنات سے مربوط ہوگی. ومن الناس, اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفس کو بیچتے تھے. کب ہے؟ جب سرکار نے بستر پہ سلایا تھا ہجرت کی رات میں, پوچھا تھا یا علی کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ معلوم تھا کہ کتنے تلوار ہوں گے, کیا ہوں گے, کفار قریش ہوں گے. مولا نے کچھ نہیں سوال کیا, کیا میرا سونا آپ کی حفاظت کا باعث ہے؟ کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیے گا؟ سرکار نے فرمایا جی ہاں ایسے ہی ہے, میرے سونے سے, تمہارے سونے سے میں بچ جاؤں گا. مولا نے فوراً سجدہ کیا, پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے سونے سے نبی بچ. تو میں بس فضائل میں کہتا ہوں جس کے سونے سے نبی بچ جائے تو اس کے اٹھنے سے کیا کیا نہ بچے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی وعجل فرج. سوال یہ ہے, دو سوالات ہیں آج, اور دونوں سوالات کے لیے شاید ٹائم بس ہو جائے. اگر ٹائم نہیں ہوا تو پھر کوشش کریں گے کل. پہلا سوال بہت ہی سینسیٹیو, بہت ہی اہم. اگر علماء عرفاء اس منازل کو طے کر چکے ہیں کہ وہ علم بھی رکھتے ہیں اور علم کے ساتھ تقوی بھی رکھتے ہیں, اس کے معنی کرامت بھی ان کے پاس ہے. اگر کرامت ہے تو پھر یہ کووڈ-19 کا حل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بہت ہی ایک مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں مثال. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سائنٹیفک بہت سی بیماریاں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, اس کا حل کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ اگر ہمارے پاس دلائل یہ ہیں کہ علماء ایسے موجود ہیں جن کے پاس علم ہے, گہرا علم ہے, اور گہرا علم بھی ہے, گہرا تقوی بھی موجود ہے, تو علم کے ساتھ ان کے پاس تقوی بھی ہے, پائٹی ہے, اور جب علم اور تقوی ہے تو کرامت کا ہونا ضروری ہے. یہ کرامتیں کیوں نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. خدا انشاءاللہ ایسے جوانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے, اور تمام جوانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے, آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے, ان جوانوں کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ایک درود پڑھے محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت توجہ سے انشاءاللہ آن لائن سننے والے بھی سنیں, آپ لوگ بھی بہت غور سے جواب کو. ویسے اچھا ہے کہ اگر آپ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ایک مرتبہ سن بھی سکتے ہیں کہ کیا کہا تھا. الحمدللہ وہ زمانہ آ گیا کہ وہ ختم نہیں ہوا اور رہ جاتی ہے محفوظ. دیکھیے یہ دنیا ہے سبب و مسبب, یعنی کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. اللہ نے اس دنیا میں جو سسٹم بنایا ہے, جہاں ایفیکٹ ہے کاز کا ہونا ضروری ہے, جہاں کاز ہے وہاں ایفیکٹ کا ہونا ضروری ہے. علل و معلول کہتے ہیں. یہ بات تو صحیح بات ہے, کوئی زیادہ پریشانی کی بات, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو علت جس کے پاس ہوگی معلول کا ہونا ضروری ہے. اگر علت نہیں ہے تو معلول نہیں ہوگی. مسلمان آج کیوں پیچھے ہیں؟ ایک سوال بہت اچھا سوال ہے, چونکہ معلول دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. 600 years before مسلمان گولڈن ایرا سے گزرے ہیں, جس کو سنہری ایرا سے گزر چکے ہیں. آج کیوں مسلمان پیچھے ہیں؟ بہترین سوال ہے, بہترین اس کا یہ انکوائری, بہت اچھی انکوائری ہے. اس کا جواب یہ ہے, ایک ہی جواب نہیں, اس کے پیچھے تاریخ ہے, اس کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ ہے, ظالمین کی پلاننگ, شیطانوں کی پلاننگ. ان کی پلاننگ یہ ہے کہ دین سے ہم کو ہٹایا جائے وغیرہ وغیرہ. چنانچہ قرآن بھی قرآن کے پڑھنے سے پہلے یہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کے پڑھنے سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ, پھر قرآن پڑھو.
تب کہیں سمجھ میں آئے گا. شیطان سے بھاگ جاؤ. یعنی ٹی وی جب تک بند نہیں ہوگا تو قرآن کہاں سے کھلے گا؟ یہ دنیا کی چیزیں جب تک بند نہیں ہوگی قرآن کھلنے والا نہیں ہے. تو یہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اگر غیر مسلم ترقی کر گئے ہم کیسے پیچھے رہ گئے، اس کے واحد جواب یہ ہے کہ کاز اور ایفیکٹ. ہم نے کاز علل کو چھوڑ دیا، معلول بھی ہمارے سے ہاتھ سے نکل گیا. جواب یہ. اور ذرا تفصیلی جواب ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ محمد وعجل فرج. تفصیلی جواب یہ ہے کہ ائمہ معصومین پیغمبران جو آئے ہیں 1,24,000 پیغمبر، جی مانتے ہیں نا سبھی لوگ. اور میں کل لطیفہ بتا رہا تھا قبرستان کے مجلس میں کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کا عقیدہ ہے آپ کے پاس؟ عقیدہ ہے. قرآن میں کتنے نام ہیں؟ جی 25 یا 26 پیغمبروں کے نام ہیں. تو نام کتنے ہیں؟ 25. تو اس کے معنی ہے کہ 0.1% کے بھی نام نہیں ہیں. مگر اگر کوئی مسلمان کہے میں 1,24,000 کو مانتا نہیں ہوں، اتنی پیغمبر کو مانتا ہوں جو قرآن نے کہا ہے، مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے کہہ دیا مجھ سے پہلے کتنے آئے؟ 1,24,000. پہلے 1,24,000 آئے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. بعد میں میرے 12 آئیں گے تو اس کا عقیدہ کیوں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صل علی محمد. سمپلسٹ لاجک ہے. پیغمبروں کے آنے کا ہدف کیا ہے؟ قرآن نے تقریباً 25-30 آیتیں ہیں، الگ الگ اہداف بیان کیے ہیں. اہداف سے مراد مقاصد کیا ہے، پیغمبروں کو کیوں اللہ نے بھیجا. جو آیت ہمیشہ آپ اور ہم پڑھتے ہیں سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ آیتوں کی تلاوت. اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے، یہ آیت آئی تمہارے سامنے، تلاوت. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے معنی پیوریفیکیشن آف سولز، یہ دوسرا مقصد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جب تک کہ نفس کی پاکیزگی نہیں ہوگی پھر علم و حکمت ملنے والی نہیں ہے. پہلے نفس کو پاکیزہ رکھیں پھر علم و حکمت رکھیں. یہ ہدف قرآن نے اس آیت میں 3 اہداف بتائیں، پیغمبروں کے مقاصد. اور دوسری آیت میں ایک آیت دے رہا ہوں، سورہ حدید 57 چاپٹر ہے، اس کی 25 آیت ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. یہ رسول جب آتے تھے بتاتے تھے ہم کیسے نبی ہیں، کیسے پروف دیتے تھے. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اعجاز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کا الگ ہی رابطہ ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. رسولوں کے ساتھ کتاب بھی آئی، میزان بھی آیا، کرائٹیریا بھی آیا، معیار بھی آیا. کاہے کے لیے آیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کو عدالت کا خوگر بنائے. یعنی عدالت پھیلانا نہیں ہے، ہر ایک عادل بنے، ہر شخص عادل بنے، ہر انسان عادل بنے. یہ چیلنج ہے. نبیوں کا کام کیا تھا؟ ہر انسان عادل بنے. چیلنج ہے یہ پیغمبروں کے مشن میں سے ایک مشن یہ بھی بتایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اندر آیت ہے 36ویں آیت ہے سورہ نحل کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. 2 مقاصد تھے، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. صرف اللہ کی عبادت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، طاغوت سے بچنا ضروری ہے. اهدنا الصراط المستقیم، اللہ کی عبادت. طاغوت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک عبادت ضروری ہے، عبادت کامل نہیں ہے جب تک کہ طاغوت کو نہ ہٹائیں. طاغوت کا، اسی لیے ہمارا کلمہ اللہ واحد نہیں ہے. مسلمانوں کا، اسلام کا کلمہ جو ہے اللہ واحد نہیں ہے،
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی. یہ نہیں ہے کوئی کیا ہے؟ یہی تو اہم ہے. نفی کی وادی سے جب تک نہیں گزریں گے وہ اس بات کی وادی سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی تم اپنے آپ کو خدا بنائے رکھے ہو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنے جاہ و حشم کو، اپنے مقام کو، اپنی کنٹری کو، پوری لسٹ بناؤ، سب کو کٹ کرو. یہ نہیں، میں نہیں، میری دولت نہیں، میرا مال نہیں، میرا حسن نہیں، میرا جمال نہیں، میرا گھر نہیں، میرا دربار نہیں، کچھ نہیں، صرف وہ. تو جب تک ان کو کٹ نہیں کرو گے وہ نظر نہیں آئے گا. جب تک ان نفی کو جب تک نہیں ختم کرو گے توحید و اللہ کی ذات نظر آنے والی نہیں ہے. تو 25 ایسے اہداف بتائے ہیں قرآن مجید نے انبیاء کے آنے کے مقاصد. تو اب یہ پتا چل گیا انبیاء کا کام آ کر کے ٹیکنالوجیکل دنیا کو بتانا نہیں ہے، انسان کو انسان بنانا ہے. توجہ کا تعلق انسان کا انسان بنانا. میں نے مثال دی تھی کہ آپ آج ہی میں نے کہا تھا، آج معلوم ہے 2 دن پہلے آپ کو معلوم ہے ساؤتھ آف دا بارڈر کیا ہوا؟ قتل ہوا، کھلا کول بلڈڈ مرڈر ہوا. کس کی؟ ایک پاورفل انسان کے ہاتھ میں سے. اور چند زمانہ پہلے گزشتہ مہینے ایک انسان نے دوسرے انسان کو گلے پر اپنا گھٹنا رکھ کے مار دیا. اب معلوم نہیں، جانتے، سبھی جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے. یعنی ترقی کرے، سب سے زیادہ پاورفل کنٹری، سب سے زیادہ پاورفل، ان کے پاور کو سب مانتے ہیں سب لوگ، حتیٰ مسلمان بھی سر سجدہ جھکا چکے ہیں. حتیٰ مکے کا مسلمان بھی جس کے ہاتھ میں مکہ ہے وہ بھی. تو پتا چلا یہ مکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہوتا حقیقت میں مکہ اس کے ہاتھ میں تو کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سجدہ ہی نہ کرتا. تو یہ بدبختی ہماری ہے کہ یہ گھر والے 3,000 فیملی والے پورے مسلم امہ کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں. پوری مسلمان امت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ طاغوت کو نہیں ہٹاؤ گے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. یکفر بالطاغوت کرو پہلے، پھر اس کے بعد ایمان باللہ لاؤ، تب سمجھ میں آئے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو نبی اور پیغمبر اور امام کاہے کے لیے آتے ہیں؟ انسان کو، بولیے میرے ساتھ، انسان کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں. نبی سائنٹسٹ بنانے کے لیے نہیں آتا. توجہ، انسان کو انسان. آج اچھی ترقی کر گئے مگر ترقی کرنے کے بعد اتنی تباہی بتا رہی ہے. آسمان سے اڑنے والے انسانیت کی زمین سے نیچے ہیں. تو آسمان پر اڑنا کمال نہیں ہے، معراج پر جانا کمال ہے. توجہ کا تعلق، تو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے. تو نبی اور پیغمبر کبھی آیا نہیں ہے سائنس کو بتانے کے لیے. امام آئے نہیں ہیں. کیا کے لیے آئے ہیں امام اور نبی اور پیغمبر؟ کیا کے لیے آتے ہیں؟ انسان کو انسان بنانے. آج بھی چیلنج ہے، انسان نہیں. جیسے مسلم امہ میں نے مثال بتایا کہ جاپان پہلا آ گیا امانت داری میں اور صداقت میں. مسلم کنٹریز 131 سے شروع ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا مسلمان بننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، مسلمان بن جانا ہے. مسلمان، میں تو کہتا ہوں مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہونا ہے، اسلام کے گھر میں پیدا ہونا. اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں گے تو مسلمان ہوں گے، اسلام کے گھر میں پیدا ہو اسلام بنو. تم مسلمان بنو. کیسے مسلمان بنو؟ کہ تمہارے اسلام سے دنیا کو لرزہ پیدا ہو جائے. قیام کرو، تم بولو تو دنیا کو پریشان ہو جائے. چنانچہ ایسے افراد موجود ہیں کہ جنگل میں تقریر کرتے ہیں. یہ پاورفل لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے. ارے بھی جنگل میں وہ تقریر کر رہا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو معلوم ہے جب زندہ بولتے ہیں تو سننا ہی پڑتا ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی انسانی اقدار کو آگے بڑھانا. تو بات سمجھ میں آئی کہ آئے پیغمبر کاہے کے لیے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے. نبی کاہے کے لیے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے. امام کا کام کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا. مثال جوان بچوں کے لیے 1947 حال ہی کی بات ہے، 1947 میں چارٹر آف رائٹس لکھے گئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. ٹھیک ہے، 111 آرٹیکلز ہیں، 111 آرٹیکلز ہیں. غور سے آن لائن بھی پڑھیے، تفصیل سے. بہت ترین خوبصورت آرٹیکلز ہیں. لیکن یہ آرٹیکل بیکار ہیں. کیوں بیکار ہیں؟ اس میں ایک یہ ہے کہ پرماننٹ ممبرشپ. بعض کی ممبرشپ ایسی ہے وہ کچھ بھی شرابی کبابی بنے، کچھ بھی کرے، مگر ان کو پرماننٹ ممبرشپ سے ان کو نکالا نہیں جا سکتا. اور ایک ویٹو پاور. اگر تم عدالت پھیلانا ہی چاہتے ہو، یہ 2 چیزیں کیوں ہیں؟
دو چیزوں کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ قانون بیکار ہے. قانون دین یہ ہے کہ سب برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لا فرق علی العرب والعجم، سرکار نے فرمایا نہ عرب کا کوئی فرق نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. اگر تقوی رکھتا ہے وہ بھی آخرت میں اس کا حصہ ملے گا، دنیا میں کوئی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی. اب آئیے یہ پھر مولانا اس کے معنی ہے کہ اسلام جو ہے پیچھے ترقی کرنے نہیں دیتا، جی نہیں. اب آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہیں پر آپ یونیورسٹی آف ٹورنٹو جائیے، کیمسٹری کی کوئی بک اٹھائیے، اس کی ہسٹری دیکھیے، پہلے شاید پریفیس میں آپ کو مل جائے. دا فادر آف کیمسٹری کون ہے دیکھ لیجیے. اس میں فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ جابر ابن حیان. جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری لکھتے ہیں. کون ہے جابر ابن حیان؟ شاگرد ہے امام صادق کا. تو معلوم ہوا امام اور پیغمبر اس کو وہی دیتے ہیں جو اس کی صلاحیت ہے. توجہ، صلاحیت سے ہٹ کر دیتے ہیں تو پھر امام و پیغمبر نہیں رہے. جیسے جس کی جیسی ایبیلٹی ہے. جیسے آج کل معلوم ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے گفٹیڈ. سنا ہے نا، بچے جن کا نام ہے گفٹیڈ بچے ہیں. پہلے گاڈ گفٹیڈ کہتے تھے، اب گاڈ نکل گیا. پہلے ہم 40 ایئرس پہلے جب بھی ہم سنتے تھے، یہاں پہ جب آیا میرے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بچہ اگر کوئی ترقی کرنے والا ہے اس کو کہتے تھے گاڈ گفٹیڈ. لیکن آج کل یہ بچے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گفٹیڈ کہہ رہے ہیں. یہ گفٹیڈ کہاں سے آ گئے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کئی فیکٹرز ہیں. جینیالوجی فیکٹر ہے، ٹائمنگ فیکٹر ہے، غذا فیکٹر ہے، مینی فیکٹرز ہیں. یہ گفٹ کون سی ہے؟ ذات پروردگار کی طرف سے عطا ہے. ذات پروردگار جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. یہ عطا پروردگار ہے، اس کو کہتے ہیں گفٹیڈ. اس گفٹیڈ کو آپ دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے قرآن نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. تقوی اختیار کرو. کتنا تقوی؟ جتنی تمہاری استطاعت ہے. توجہ کا طالب ہوں تو معلوم ہر ایک کی استطاعت الگ الگ ہے. تقوی بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے. قبر میں سوالات بھی جو ہوں گے الگ الگ ہوں گے. جو آپ سے سوال ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، زمین و آسمان کا ہوگا. جو مجھ سے ہوگا ایک مجتہد سے ہوگا، زمین و آسمان سے ہوگا. اور جو مجتہد سے اور آگے بڑھے گا اس کا سوال قبر میں بالکل الگ ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ دیکھیے مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس مراجع گزرے ہیں، ایک بہت بڑے مراجع جو ہماری زندگی میں، میرے بچپنے میں بہت سے ہمارے والدین وغیرہ تقلید کر چکے ہیں. آیت اللہ بروجردی کا نام. آغا خوئی امام خمینی سے پہلے کون تھے؟ آغا حکیم. آغا حکیم سے پہلے آیت اللہ بروجردی. درس خارج میں، درس خارج کے معنی وہ لاس درس ہوتا ہے جس میں اگر آپ میں جا کے بیٹھوں تو پلے نہیں پڑتا. بالکل وہ ٹرمنالوجی میں گفتگو ہوتی ہے جیسے لائرز کو پروفیسر پڑھا رہا ہے. تو وہاں پر اگر کوئی دوسرا جائے گا تو کوئی سمجھ میں بات پلے پڑے گی نہیں. اس کو کہتے ہیں درس خارج. درس خارج سے پہلے آیت اللہ بروجردی اخلاق کے 2-4 الفاظ کہتے تھے. آج بھی طریقہ ہے ہمارے پاس مراجعوں میں، مرجع جو بڑے علماء ہیں جب درس خارج دیتے ہیں 2-4 جملے اخلاق کے کہتے ہیں. بہت ضروری ہے. فذکر ان نفعت الذکر. قرآن کہتا ہے انسان بہت فرجائل ہے، ہم کو کوئی نہ کوئی ذکر کرنے والا چاہیے. ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ تم کہاں جا رہے ہو. ذرا سا ہنٹر لگانے والا چاہیے. وہ ہنٹر طریقے سے لگائے، سلیقے سے. آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ لاسٹ نائٹ میں خواب میں دیکھا کہ مجمع بھرا ہوا تھا اور دروازے جنت کے ایک دروازے پر ہجوم لگا ہوا ہے. میں پوچھا یہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا باب الحسین ہے، یہ امام حسین کا دروازہ. تو میں بروجردی شیعہ، میں مولا کا چاہنے والا، میں بھی لائن میں لگ گیا. کس کی لائن میں؟ اسی باب الحسین کے. اندر جاتے گئے جب قریب پہنچے تو وہاں پر دروازے پر 2 فرشتے دیکھتے جا رہے تھے، تیزی سے گھورتے جا رہے تھے. کون جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے. جب میرا ٹرن آیا، آپ کدھر آ گئے، ادھر کدھر آئے، آپ یہاں کدھر آ گئے؟ میں شیعہ ہوں، میں نے حسین پر رویا گریا. نہ، آپ مجتہد ہیں. اب باب امام صادق میں جائیے، جب امام صادق کے دروازے پہ جائیے. وہاں جب پہنچے، یہ فتویٰ کیسے دیا تم نے، یہ کہاں سے؟
جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مقامات سوا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے مرجع بننا۔ تو یہ تمام مقامات کو حاصل کرنا کیسے حاصل کرتا ہے انسان؟ تقوی سے حاصل کرتا ہے، جہاں پر دل میں بڑپنے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ آج کل میں دیکھتا ہوں ہر ایک منوحہ خان بھی پروموشن کی چکر میں ہے، مولوی بھی پروموشن کی چکر میں ہے، خطیب بھی پروموشن کی چکر میں ہے۔ اتنی پروموشن کی چکر جو اپنی ہو رہی ہے، اگر دین کی پروموشن کریں تو دین پھیلتا چلا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی تو عزیزان گرامی، یہ کہنے کے بعد ایک دوسرا رخ بھی بتا نوجوانوں کو جو سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے جائیں، بہترین چیز ہے۔ میں نے پرسوں بتایا تھا کہ حضرت سلیمان کون سے پیغمبر ہیں علیہ السلام؟ پیغمبر گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان کا قصہ موجود ہے، 27واں سورہ نم، پورا قصہ ہے۔ حضرت سلیمان کون تھے؟ جن کو خدا نے پوری قوت دی تھی، یعنی ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنوں پہ بھی تھی۔ تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ ایک پیغمبر انسانوں پہ بھی حکومت کر سکتا ہے اور جنوں پہ بھی حکومت کر، تبھی تو پیغمبر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ تو معلوم ہے امام نہ صرف انسانوں کا امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے حضرت سلیمان نے مانگا علیہ السلام کہ پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے کہا اچھا بھائی تم کو دے رہا ہوں۔ تو چرن پر، پرند پر، ہواؤں پر، بلکہ قرآن کی آیت سورہ سبا کی آیت ہے، ایک رات میں 1 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں جو 1 مہینہ لگاتے تھے لوگ سفر کرنے کے لیے، حضرت سلیمان 1 رات میں یہ ایک جگہ سے دوسری کی جاتے تھے۔ آج تک جتنی بھی سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، مگر جس سائنس کا تذکرہ حضرت سلیمان کر رہے ہیں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی۔ تخت بلقیس کو لاؤ مجھے آنے واحد میں، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد طرفک، میں اس وقت تک، یعنی 2 آنے واحد میں، تمہیں پلک بھی جھپکنے نہیں پائیں گے، میں وہ لے کر کے تمہارے سامنے آؤں گا۔ نوجوان سے گزارش ہے، وہ کون سی سائنس ہے کہ جو ایک میٹر کو یمن سے نکال کر کے فلسطین تک حضرت سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دی؟ تو معلوم ہے اس طرح کی کوئی سائنس موجود ہے، ابھی تک اس سائنس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جب امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ عقل کو پورا کریں گے، اس وقت تک یہ ہوائیں چلنے والی نہیں ہے۔ انسان ادھر ارادہ کرے گا، پہلا قدم اٹھائے گا، دوسرا قدم جہاں ارادہ رکھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد یا علی اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب چاہیے مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو اور ذرا سا واضح کر دوں۔ سننے والے حسن جوان بچہ بہت ہی خوبصورت سوال کیا، تشنگی باقی نہ رہے۔ یہ 40 ایئرز کے سامنے ہمارے سامنے ایک انقلاب آیا، مسلمانوں کے درمیان ایک انقلاب آیا جس کو ایک عالم نے لایا۔ ایسا انقلاب لایا، اگر اس کو سمجھنا ہے تو BBC کی ایک ڈاکومنٹری ہے، دا مین ہو چینج دا ورلڈ۔ آسان کام نہیں ہے، دا مین ہو چینج دا ورلڈ۔ ایک ایسا انسان ہے جس نے ورلڈ کو چینج کیا، نہ ہاتھ میں گن لیا کبھی۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ وہ شخص نے کبھی گن ہاتھ میں لیا ہو، اور نہ ہی ملٹری ٹریننگ لی۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے اس نے پوری ایک ملک کو تہوبالا کر دیا، پورے سسٹم کو وہاں کے انبیلنس کر دیا۔ مغرب دنیا پریشان ہوگی، سب سے زیادہ پاورفل کنٹری جس کی بیک اپ کے لیے امریکہ تھا، لیکن ایک بوڑھے نے اپنے تسبیح کے زور سے، توجہ، اپنے تقوی کے زور سے پوری کنٹری کو بدل دیا۔ اور the man who changed the world and means امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک شخص، اسی ہمارے زمان کون تھے؟ امام تھے؟ نہیں تھے۔ نبی تھے؟ نہیں تھے۔ متقی پرہیزگار تھے۔ شرف تقوی اتنا ہوا کہ زبان سے جو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ 13 سال نجف میں پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے؟ فقہ ہے۔ کون سی فقہ؟ ایسی نہیں جس کو امام خمینی نے بنیاد نہیں ڈالی، اس سے پہلے بہت کچھ ہو جی۔
فقیہ کی حکومت ولایت فقیہ. ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کے بالکل واضح کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نجف میں بیٹھا ہوا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. کہا جاتا اردو میں شعر ہے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور. اس وقت زمانے میں لوگ مذاق اڑاتے تھے دیکھو بھی بوڑھا کرتے وہ سب سے پاورفل شاہ ایران ہے اور شاہ ایران کے پیچھے امریکہ اس کو اٹھا دے گا. چنانچہ دیکھا دنیا کے نگاہوں کے سامنے دنیا نے دیکھا کہ اس نے بغیر کوئی تلوار اٹھائے کہ پورے سسٹم کو بدل دیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کرامت ہے انسان کی جو اس منزل پہ پہنچ جائے تقوی اس کا صرف خالصۃ للہ ہو تو ایک کنٹری کو بدل سکتا ہے. جب ایک عالم ایک کنٹری کو بدل سکتا ہے تو اللہ کا ولی پورے گلوب کو بدل سکتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو جب یہ حقیقت ہے تو آئیے ہمارے پاس 40 ایئر سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایک بندوق بھی لینا ہے تو باہر سے بھیک مانگنا پڑتا تھا. سوئی بھی لینی ہو تو باہر سے بھیک مانگنی پڑتی تھی. آج آپ کو ایک چیز نئی خبر سنا دو چنانچہ آن لائن میں سننے والے بہترین ہیں آپ لوگ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. ہمارے عزیز کیپٹن کو جب مارا گیا اس کے بعد جو ریٹیلیشن ہوا ہے عراق میں ایمبیسی پر حملہ ہونے سے پہلے جتنے بھی مڈل ایسٹ میں ڈرون تھے ان سب کے کمپیوٹر پر قبضہ کر کے وہ جو تصویریں بھیجنے والے تھے اس کو روکا پہلے. اس کے بعد پھر جواب دیا حملہ کا. یہ کسی کو پتا ہی نہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. پہلا کام یہ تھا کہ بلاک کرے تاکہ وہ کمیونیکیشن نہ کر سکیں اپنے سینٹر سے. پہلے اس کو بلاک کیا پھر اس کے بعد حملہ کیا. اس کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنا ہمیں جنگ نہیں کرنا ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے. ایک جھٹکے کے ساتھ فوراً سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تقوی کی نہیں ہے. یہ چیز ہے کمٹمنٹ. اگر آپ کریں تو وہ چیز بھی حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا نے حاصل کیا ہے. آج بتا دیا کہ میزائلز نئی یونیک میزائل تیار کر کے بتا دیا جس طرح سے تمہارے پاس قوت بھی ہے ہمارے پاس بھی وہ سائنٹیفک دنیا موجود ہے. ایک زندہ چلنے والے باقاعدہ ایک فلائٹ کو نیچے اتار لینا ایک آسان کام نہیں ہے. اس کے کمپیوٹر پر قبضہ کر کے اس کمپیوٹر کو قبضہ کر کے پورے ڈرون کو گھر پہ اتار لینا ایک بہت بڑی سائنس کا نام ہے. یہ سائنس کہاں سے آئی؟ تقوی سے نہیں، محنت سے، کوشش سے. تو معلومات دو چیزیں ہیں. ایک تقوی سے آنے والی چیز الگ ہے اور محنت سے آنے والی چیز کا نام الگ ہے. امام وہ ہوتا ہے راہبر وہ ہوتا ہے جو تقوی کو بھی کنٹرول کرے محنت کو بھی کنٹرول کرے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حیدری اور درود پڑھے سب مل کر کے اللہ. یہ کووڈ-19 جب سے شروع ہوا میں رات و دن ایک ہی دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارے سائنٹسٹ مسلم سائنٹسٹ میں اتنی صلاحیت دے کہ اس کا تدارک پیدا کر سکے. اس کا یعنی ویکسینیشن اگر تیار ہو تو ہماری طرف سے تیار ہو. اس لیے کہ دنیا جب تیار کرتی ہے تو دولت کے بٹورنے کے لیے تیار کرتی ہے. ہندوستان میں جو انجیکشن 4000 کا ہے مارکیٹ میں جا کر کے 1 لاکھ روپے کا. ایسے کیسز ہیں. اور جس کے پاس دولت ہے بیچارہ وہ چاہ سمجھتا ہے کہ 1 لاکھ کا یہ جو انجیکشن جو ہے مجھے میرے مریض کو مجھے بچا لے گا. جب وقت آ جاتا ہے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن کہتا ہے کہ تم لوہے کے چاروں طرف خول میں بھی چلے جاؤ جب ٹائم آ جاتا ہے جانا ضروری ہے. تو عزیزان گرامی نوجوانوں اچھی طرح سے سمجھو اگر رہبریت میں دم ہے تو رہبریت صحیح گائیڈ کرے تو جوانوں میں تقوی بھی آگے بڑھا سکتی ہے اور سائنٹیفک دنیا بھی آگے بڑھا سکتی ہے. دونوں ترقی کر سکتے ہیں. کرامت بھی بڑھ سکتی ہے اور سائنس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. یہ دعا. اور کیا کہنے ان سائنٹسٹ کے جن کے پاس تقوی بھی ہو اور یہ بھی ہو جس سے کیا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہیروشیما ناگاساکی کو برباد جیسے کرنے والے ویسا کسی کو کرنے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے وآل محمد وعجل فرجہم. یہ بات جب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم
اللہ نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو کیا بنایا؟ کریم بنایا۔ کیا ہے کریم؟ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ جہاں سے قرآن آ رہا ہے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کریم ہے۔ ٹیچر کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ کریم، لانے والے کریم، جس کے پاس اتر رہا ہے کریم، قرآن کریم۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کرامت انسانی۔ کرامت انسانی کیا ہے؟ انسان حقیقت میں ایسا بن جائے کہ جس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو دوسرے انسان کو تکلیف دے، جس کی نگاہیں ایسی نہ ہو کہ جو دوسرے انسان کو نگاہوں کو تکلیف، جس کے ذریعے سے تکلیف۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ذات پروردگار کون سی ذات ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہارے آنکھوں کی ٹرچری سے واقف ہے، تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو دو الگ الگ چیزوں کو مخلوط مت کیجئے۔ قرآن آیا ہے کاہے کے لیے؟ انسان کو کرامت دینے کے لیے، انسان کو سائنٹسٹ بنانے کے لیے نہیں۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، یہ سائنٹسٹ بن سکتا ہے اگر اس کا ذہن اس کے لیے استعمال ہو۔ جیسے مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں یہ چیز موجود ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وجل فرج صلوات اللہ۔ دیکھیے بہت ہی خوبصورت مولا نے فرمایا ہے، ہزاروں جانب قربان جس کی ذات پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر کلام، اللہم صل علی۔ پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ توجہ، یثیر لہم، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اور خصوصاً جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان بچوں سے الحمدللہ خدا کا شکر ہے غور سے سن رہے ہیں۔ یہ میں میلبورن سڈنی کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح ہم حیدرآباد، اسی طرح سے آپ کے کراچی میں کل بچے نے کہا مولانا ہم لوگ مس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی بہت مس کر رہا ہوں، مگر اللہ نے جو مقام دیا، جس مقام پر ہیں، خدا انشاءاللہ راضی رکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج آوازیں جہاں ایک جگہ محدود نہیں ہیں، کہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں۔ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، مولا فرماتے ہیں پیغمبروں کا کام ہے یثیر لہم دفائن العقول۔ بہت اچھی طرح سارا یثیر کہتے ہیں بیل کو۔ کیا کرتا بیل؟ زمین پر ہل چلاتے ہیں۔ ہل چلانے کا کیوں چلاتے ہیں ہل بھائی؟ ویسے ہی بیج ڈال دیجئے، پر بیج ڈالنے سے اس میں کچھ اگتا نہیں ہے۔ تو کوئی چیز ایسی ہو جو زمین کو تہو بالا کر دے، نیچے سے اوپر کر دے، اوپر کا نیچے کرتے، اس کو کہتے ہیں ثور۔ یثیر لہم دفائن العقول۔ پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ جو عقل دفن شدہ ہے اس کو ابھار دے۔ ان نبیوں کا کام کیا ہے؟ جو عقول دفن شدہ ہیں ان کو زندہ کرنا۔ ممبر کا کام بھی یہی ہے، سلا دینا نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں جانا کمال انسانی نہیں ہے، جنت آپ ہی کے لیے بنی ہے۔ جنت میں حسین کی جانا کمال ہے، امام حسین کے ساتھ جانا کمال ہے۔ اور وہ جو حسین کے ساتھ جانے والا، وہ عظیم تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور اور خیام کے پیچھے جا رہے ہیں۔ عجیب و غریب ہے قصہ۔ اور چاہنے والے بھی کیسے؟ تو اس کے معنی واچ فل تھے، امام کی حالات کو جانتے تھے کہ کہیں بھی امبوش ہو سکتا ہے، کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو مولا کی ہر ایک، جیسے خیام سے باہر نکلے تو مولا کی جانتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو مولا خیام کے پیچھے جانے لگے تو ایک آہٹ محسوس کی۔ مولا نے پوچھا کون؟ کہا مولا میں ہوں۔ مولا نے آواز پہچانا، ہلال تم آ گئے؟ ہلال ابن نافع مولا کے پیچھے۔ کہا مولا میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مولا نے اس ہلال کا ہاتھ تھام لیا۔ بعض وقت میرا دل اتنا بھر جاتا ہے، میں کہا کرتا مولا ہمارے ہاتھ بھی تھام لیجیے، اس لیے کہ ہم میں دم نہیں ہے کہ ہم راستے کو طے کر سکیں۔ آپ بھی ہمیں وہ راہ تک بتا دیجئے جس کو شہادت کی رات، شہداء کی راہیں کہتے ہیں۔ مولا نے ہاتھ کو تھاما، اور آپ کو معلوم ہے 10 محرم کی رات کے معنی
چاند آپ نے دیکھا، آپ یہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہ چاند تقریباً ابھر رہا تھا 2 ٹیلیوں کے پیچھے۔ مولا نے کہا کہ ہلال یہ جو فوج ہے 30,000 کسی کے لیے نہیں ہے، میرے خون کی پیاسی ہے، وہ کسی کو نہیں، تم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، میں تم سے بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، یعنی میں تم سے کوئی روز قیامت گلا بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھو یہ 2 ٹیلے ہیں جہاں سے چاند نظر آ رہا ہے، تم آہستہ سے ان ٹیلوں کے پیچھے چلے جاؤ اور اتنی دور ہو جاؤ کہ جہاں پر ہماری صدائے استغاثہ نہ آئے۔ ہلال پیروں پہ گر گئے۔ مولا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آنے کے بعد جہنم چلا جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں آپ کہ میں جنت میں آنے؟ تو بتا رہے ہیں ہلال بہترین سبق ہے، جنت یہ نہیں ہے کہ جنت میں چلے جائیں، جنت یہ ہے کہ جہاں حسین ہو جائیں۔ مولا جنت میں آنے کے بعد میں جہنم چلے جائیں یہ ناممکن ہے، میں نہیں، یہاں تو رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پر انسان اس مقام کو، یہ شب عاشور کا قصہ ہے کہ آج شہزادہ قاسم کی گفتگو ہوگی اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت قاسم کو سمجھنا ہے تو امام حسن کا سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب امام حسن کو زہر دیا گیا اور آخری لمحات تھے امام حسن کے، امام حسین علیہ السلام بھائی کے پاس تھے اور دیکھ رہے تھے کہ حالت دیگرگوں ہو رہی ہے، اور امام حسین رونے لگے، بھائی کی یہ حالت کو، پورا جسم سبز ہو چکا ہے اور حالت متغیر ہے، ابھی آپ کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ تو امام حسین کی یہ کیفیت لازمی تھی کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے، تو امام حسن ایک جملہ کہا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں۔ یعنی روز عاشور امام حسین کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے حسین تم میری حالت کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، صرف یہ کہ میرا چہرہ بدلا ہوا ہے، میں ابھی میری روح نکلنے والی ہے، میرا جسم سبز ہو چکا ہے، تم نہیں دیکھ سک رہے گے، مگر وہ دن آئے گا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی کون سا دن ہے؟ روز عاشور جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی وقت کا زمانہ تھا، امام نے 3 سال کے بچے کے بازو میں کچھ باندھا، صرف اتنا کہہ دیا، قاسم اگر کربلا میں کبھی مشکل پیدا ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس تعویذ کو پڑھ لینا، اس میں تم کو لکھ دیا ہو جا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور حضرت قاسم نے چچا سے کہا، چچا جان کل مرنے والے کون ہیں بتائیے، کل شہید ہونے والے کون ہیں؟ امام حسین نے گنانا شروع کیا، نام ہے اپنا، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، ایک ایک کا نام گناتے جاتے تھے اور قاسم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ قاسم کا نام آیا تو دیکھا قاسم کا چہرہ کھل گیا ہے۔ پوچھا کیف وجدت الموت یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے تو نے موت کو کس طرح سے پہچانا، کس طرح سے جانا؟ کہا احلی من العسل، چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور وہ بھی حق کے لیے مرنا اس سے بہتر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب فہرست گنائی تو آخر میں کہا علی اصغر، جیسے علی اصغر کا نام سنا تو بے چین ہو گئے حضرت قاسم۔ پوچھا چچا جان یہ بچہ تو میدان جنگ کے قابل ہی نہیں، جنگ کو جاتا نہیں، جا ہی نہیں سکتا، یہ گھٹنوں میں بھی نہیں چل پاتا، یہ کیا میدان جنگ میں جائے گا؟ مولا نے کہا نہ قاسم۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اشقیاء خیام میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اشقیاء جو ہیں قیام میں آ جائیں۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں قاسم، میں اس کو پانی کے لیے لے جاؤں گا اور ہرملا کا تیر لگے گا۔ حضرت قاسم کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ اشقیاء خیام میں نہ آ جائیں۔ جب شام غریبہ ہو، مادر قاسم پر کیا گزر رہی ہو ہم بتا نہیں سکتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عصر عاشور قریب آنے لگی تو قاسم کو ماں نے تیار کر کے بھیجا، جاؤ
چچا جان پر امتحان کا وقت ہے، تم اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جب قریب آئے چچا جان کے، امام حسین نے کہا نہ، یہ امکان ہی نہیں ہے کہ میں بھائی کی نشانی کو میں مرنے کی اجازت دوں۔ جاؤ قاسم، میں تمہیں اجازت دینے والا نہیں ہوں۔ قاسم نا امید ہو کر خیام کے ایک گوشے میں آ کے بیٹھتے ہیں، روتے جاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے ہاں میرا بچپنا تھا، بابا نے تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا جب کبھی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول دینا۔ اس سے بڑی کیا مصیبت ہے کہ چچا مرنے کی اجازت نہیں، مرنے کی اجازت چچا نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تعویذ کھولی، پڑھا لکھا ہوا تھا حسین میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ دوڑے ہوئے آئے، چچا جان دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ امام حسین نے تحریر دیکھی بھائی کی، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لپٹا، بیٹا تو نے مجھے مجبور کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، تیار ہو کر حضرت قاسم کو مولا نے خود تیار کیا اور گھوڑے پہ بٹھایا۔ قاسم گئے میدان جنگ میں، 13 سال تاریخ کہتی 13 سال کا جوان ہے، اور ایسے جیسے مولا علی جنگ خندق میں آئے ہیں، اور رجس پڑی، آؤ میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، آؤ میرے مقابل میں آؤ۔ ارزق شامی سب سے بڑا پہلوان شام کی فوج کا، یزید کی فوج کا، اور اس کے 4 بیٹے باپ کے ٹرین بچے۔ جب مبارزے کی طلبی ہوئی تو سب سے پہلے ارزق شامی نے اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو بھیجا۔ قاسم نے مقابلہ کر کے اس کو تحقیق کیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 4 بیٹے اس کے ختم ہوئے۔ ارزق کے آنکھوں سے خون نکلنے لگا، وہ خود میدان میں آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی ذبح کر کے لٹا دیا۔ تاریخ کہتی ہے دوڑتے ہوئے آئے، یا عمتی اسقنی من الماء، ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ میں دنیا کے سامنے بتا دوں گا کہ دنیا میں حقیقت کیا ہے، کس کا بیٹا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو یہاں پانی کا قطرہ نہیں ہے، ہاں تھوڑی ہی دیر میں تمہیں دادا تمہیں سیراب کرنے والے ہیں، جاؤ بیٹا۔ تاریخ کہتی کہ امام حسین علیہ السلام نے ادھر وداع کیا اور ادھر حملے شروع ہوئے، اکیلا، ادھر سے تلوار تبر۔ جب گرتے ہوئے چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے، جو چیز حضرت قاسم کے لیے لکھی جاتی ہے دل ابل جاتا ہے پڑھنے کے لیے، کہ ادھر قاسم گرے، آواز دی تھی چچا کو، ایک طرف سے عباس نکلے، ایک طرف سے حسین نکلے۔ جب یہ دونوں بزرگوار نکلے تو فوج میں بھگدڑ مچی۔ جب فوج میں بھگدڑ مچی، قاسم دیکھ رہے تھے، ادھر کے گھوڑے بھی آ رہے تھے، ادھر کے گھوڑے بھی آ رہے تھے، قاسم بیچ میں تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر پار ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر پار ہو گئے۔ امام حسین جب قریب پہنچے ہیں، خدا کسی چچا کو بھجیے کہ یہ عالم نہ دکھائے کہ زندگی ہی میں قاسم کی لاش۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے ان ٹکڑوں کو جمع کیا، خیام کی طرف لائے۔ مجھے نہیں معلوم، عموماً ماں کو بتایا جاتا چہرے کو، حسین نے کس طرح سے اس غریب کے چہرے کو بتایا ہو جو گھوڑوں سے پامال ہو چکا ہے۔ چلے اس کی یاد میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہی کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم ہوتے۔ اب یہ تابوت نکل رہا ہے تاکہ ہم تعزیت پیش کریں ماتم حسین۔ ہمیں پرواہ